بعض اوقات ایسے بچوں جنہوں اسکولوں میں مذاق کے نشانہ بنایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی جان لے لیتے ہیں، اس حقیقت کو جانے بغیر کہ اسلام میں یہ گناہ ہے، ایسے بچوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کیا سلوک فرمائے گا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ان بچوں سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بچوں سے دوستانہ ماحول رکھو، اور اسکول میں سے جب آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، بعض وہ بچے آتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسکول سے آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اسکول نہیں جانا، رونا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بچے وہاں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کیا وجہ ہے، پھر وہاں جا کے ہیڈ ٹیچر سے، اسکول کے ٹیچر سے، انتظامیہ سے، اسکول کی ایڈمنسٹریشن سے ملیں، ان کو کہیں کہ یہ دیکھو تمہارے اسکول میں ہمارے بچے بلی ہو رہے ہیں اور یہ بچے اس طرح ہیں، اور تو اس لیے حکمت سے وہ کرنا پڑے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تم شکایت کرو تو وہ جو بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ تنگ کرنا شروع کرتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، وہ پھر بچہ بالکل ہی نروس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ایسی صورت حال ہے تو امریکہ وغیرہ میں اور دوسری ملکوں میں یہاں بھی ہے، یہ ہوتا ہے، یہاں جرمنی میں میرا خیال ہوگا، پھر اسکول سے کچھ دیر کے لیے بچوں کو نکال لو یا اس کا اسکول بدل دو، یا گھر میں ہوم اسکولنگ کرو، ان کو کانفیڈنس پیدا کرو، روزانہ گھر میں آئیں تو ان کو انکریج کرو کہ تم نے پڑھنا ہے، تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور ان کی باتیں مانو، ان کو ان کے دل میں یہ چیز پیدا کرو کہ تم نے کسی سے ڈرنا نہیں، خوف دور کرو اپنے بچوں سے، اور ایک دوسرے پروٹیکشن پوری دو۔ بچوں کو پتہ ہو کہ میرے پیچھے میرے ماں باپ ہیں جو کھڑے ہیں، جو اسکول میں جا کے ہیڈ ٹیچر سے، ہیڈ ماسٹر سے اور اسکول کے اسٹاف سے بھی مقابلہ کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ نہ ہونا چاہیے، اور مجھے بھی پروٹیکشن دیں گے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، نفسیاتی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جب وہ دور ہو جائے گی تو اس کے لیے پھر ہو گئی، ایک ہی علاج ہے ماں باپ کو بچوں کو دوست، سارا دن یہی نہیں کہ باپ پیسے کمانے پہ لگا ہوا ہے، ماں اپنی گپیں مارنے پہ لگی ہوئی ہے، تو بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ ریئلائز کرنا پڑے گا، ہم نے بچوں کی خاطر قربانی کرنی ہے، بچے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینے ہیں جنگلی جانوروں کی طرح، ہم کو انسان بنانا ہے، اور انسان بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے نکاح کے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ نصیحت فرمائی ہے، تم یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل کے لیے کیا آگے بھیجنا کیا ہے، تم اپنی اولاد کی تربیت کرو، تمہاری کل جو تمہاری فیوچر، تمہارا مستقبل تمہاری اولاد ہے، ان کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا ہے، ان کو تم کس طرح تربیت کر رہی ہو، وہ جب صحیح طرح کرو گے اگلی نسل تمہاری صحیح چلے گی، تو پھر اس دنیا میں بھی وہ تمہیں بھی فائدہ ہے اور اگلی نسل کو بھی فائدہ ہے، اور اپنی انسانیت کو بچانے کا بھی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔